الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله بكل شيء مقيتا. عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبه امر فصلى ركعتين. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پانچواں پارہ سورہ نساء کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل مبارک تلاوت کیا ہے جس کو امام ابو داود نے روایت کیا ہے. آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا. جس شخص نے دوسرے کے لیے اچھی سفارش کی تو سفارش کرنے والے کا بھی حصہ ہوگا ثواب کا، اور جس شخص نے دوسرے کے لیے بری سفارش کی، کوئی بری چیز ایجاد کی اور لوگ وہ برائی کرتے رہے تو اس برائی میں اس کا تو ہے ہی ہے گناہ، اس کو جو یہ بتانے والا تھا اس کو بھی گناہ ہوگا. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا. ہر چیز پر اللہ قادر ہے، دیکھ رہا ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے. رازدار امین هذه الامہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت حذیفہ سے پوچھتے تھے کہ فلاں بندے کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتایا ہے تو وہ صحیح مسلمان ہے یا منافق ہے یا فلاں فلاں. یہ رازدار تھے. ان کو لقب ہے حذیفہ امین هذه الامہ. اس امت کا سب سے زیادہ امین آدمی ہے، امانت دار. انہوں نے بھی کسی کو نہیں بتایا آخر دم تک ان منافقین کے نام. یہ نقل کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک یہ تھا کہ جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا، کوئی خیر چاہیے تھی یا کسی مصیبت سے بچنا تھا، کوئی چیز ضرورت تھی یا کسی کا دفاع مقصد تھا، تو آپ فوراً 2 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے. اذا حزبہ امر فصلی رکعتین. اور اس سے مدد مل جاتی ہے، سہارا ملتا ہے. مسلمان کے پاس اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. قرآن مجید کی آیت 2 پارہ 3 رکوع شروع ہو رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة. مدد طلب کیا کرو اللہ تعالیٰ سے. آنا یا اونو کا معنی ہوتا ہے مدد کرنا.
استعان یستعین و باب استفعال پر چلا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے مدد طلب کرنا. استعینو اے لوگوں مدد طلب کیا کرو اللہ تعالیٰ سے بالصبر والصلاۃ. ایک تو اس مصیبت پر صبر کرو اور دوسرا فوراً نماز پڑھو. نماز سے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری ہو جاتی ہے، دعا اور رجوع ہو جاتا ہے اور انسان کے مشکلات کا حل نکل آتا ہے. آج کل سردیاں ہیں، نماز کا زور کے بعد وقت بہت کم رہ جاتا ہے. جس کام کے لیے نکلنا ہے نا بس نماز پڑھ کے نکلنا ہے. یہ نہیں سمجھنا ہے کہ پنڈی پہنچ کر نماز پڑھیں گے، پتہ نہیں راستے میں کیا. جب آپ نماز پڑھ کر اپنی دنیاوی کام کے لیے نکلتے ہیں تو اس میں اللہ کی مدد ہوتی ہے اور بہت جلدی اور آسانی سے ہو جاتا ہے. اس لیے نماز کو مقدم کرنا ہے کام پر. نماز کو کام کے لحاظ سے مؤخر نہیں کرنا. کام بھی نہیں ہوگا، بے برکت ہوگا اور ساتھ نماز بھی اپنے وقت سے چلی گئی، مکروہ ٹائم ہو جائے گا یا قضا ہو جائے گی. گزشتہ جمعے پر ہم نے واقع رجی بیان کیا تھا اور اس میں حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر میں جب ان کو شہید کرنے لگے تو نماز کی اجازت چاہی تھی اور نماز کے بعد انہوں نے ایک بد دعا بھی کی اور پھر سولی کی طرف ان کو لے جایا گیا. اس واقعے پر میں نے یہاں عرض کیا تھا کہ اور بھی خیر القرون میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ آخری ٹائم پہ لوگوں نے دعا کی ہے اور نماز پڑھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر آ کر واقعہ بھی بتایا کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا ہے اور ہم نے پھر آخر میں نماز پڑھی ہے، یہ دعا مانگی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی ہے اور ہماری جان ان ڈاکوؤں سے وغیرہ قاتلوں سے بچ گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ سننے کے بعد ان حضرات کو یہ فرمایا کہ آئندہ بھی کوئی بندہ اس طرح کرے گا، 2 رکعتیں پڑھے گا یا 4 رکعتیں پڑھے گا، اللہ سے مدد مانگے گا، اس بندے کو بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح محفوظ رکھیں گے جیسے ان صحابہ کو محفوظ رکھا. بات جہاد سے متعلق ہے دوستو اور بس اتنی ہی کہانی ہے کہ بس بات ہی ہو سکتی ہے. بس آپ تاریخ اسلام پڑھیں، تاتاریوں کا دور وغیرہ، اس وقت بھی مسلمانوں کے ہاتھ پاؤں اسی طرح باندھے گئے تھے جس طرح اب باندھے جا چکے ہیں. سارے مسلمانوں کی اسلامی سربراہی کانفرنس ہوتی ہے اور صرف اتنی ہی بات کہتے ہیں کہ یہ اچھا نہیں ہو رہا اور اوروں نے سب نے یہی کہا ہے کہ مذمت کرتے ہیں اسرائیل کا فلسطین پر حملہ، یہ اچھا نہیں ہو رہا. ہمارے محترم وزیر اعظم صاحب نے تھوڑی سی جرأت کی اور ایک جملے کا اضافہ فرمایا کہ اسرائیل کو اسلحہ جو دے رہے ہیں وہ نہ دے. یہ بھی بڑی بات ہے. پتری اس کے بعد کیا ہوگا؟ ساری دنیا کو پتہ ہے کون اسلحہ دے رہا ہے. جب وہ اسلحہ دے سکتے ہیں دوستو، یعنی یہ سوچنے کی بات ہے، جب امریکہ وغیرہ اور بھی 4-5 اس کے پاس ہیں، وہ اسلحہ اسرائیل کو دے سکتے ہیں، آپ ذرا سوچیں کہ اسلامی ملکوں میں کوئی ملک فلسطین کو اسلحہ نہیں دے سکتا. کیا بات ہے جی! یعنی پھر بھی زندہ رہنا ٹھیک ہے. اب خود دیکھیں نا، یا تو انصاف ہو، کوئی بھی اسرائیل کو اسلحہ نہیں دے گا اور مدد نہیں کرے گا تو پھر فلسطینیوں کو بھی کوئی اسلحہ نہیں دے گا اور مدد بھی نہیں کر سکتا. بظاہر سمجھ آتی تھی، اگرچہ اس وقت بھی اگر مسلمان اس معاہدے میں شریک ہوتے تو گنہگار ہوتے کہ مسلمان کی مدد کرنا ہے، لیکن بظاہر دنیاوی لحاظ سے تو کوئی انصاف نظر آ رہا تھا کہ وہ بھی نہیں اسلحہ اور مدد کر رہے تو ادھر بھی نہیں ہو. وہ کر سکتے ہیں ہر طرح.
آپ کھانا تک دوائیاں تک کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ جو سائڈوں میں اسلامی ملک ہیں وہ مدد کرنے والے کو گولی مار دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، یہ عذاب کی طرف جا رہے ہیں۔ بس یہ ڈھیل ہو رہی ہے۔ گزشتہ جمعے پر جو آیت پڑھی تھی 10ویں پارے کی سورہ توبہ کی، کہ جب تمہیں مال و دولت اپنے ملک عزیز ہیں اور اللہ رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کے مقابلے میں تم اللہ رسول کے حکم اور جہاد فی سبیل اللہ کے مقابلے میں تم اپنے مال و متاع کو ترجیح دے رہے ہو، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، 10واں پارہ سورہ توبہ۔ پھر انتظار کرو، اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ یہ سب عذاب کی زد میں چل رہے ہیں۔ ایک تو گولے برس رہے ان پر، اور جو بندہ، جو حکمران، جو اسلامی بادشاہ یا مسلمان عوام اللہ رسول کے حکم نہیں مان رہی، سمجھ میں آ رہا ہے سب کو، بس تقریر کی حد تک ہے۔ وہ ریلیاں شیلیاں وہ بھی ختم ہو گئی، بس یہی شروع میں 1-2 دن ہوتا ہے۔ کوئی پی ٹی آئی والے ایک ایسے لوگ ہیں، ان کی ریلیاں نہیں کو ختم ہوتی، یہ جاری رہتی ہیں، ان کا کوئی سپیٹا پیچھے سے صحیح ہے۔ باقی تو یہ جہاد میں ہاتھ وغیرہ کے جو فلسطین کے حق میں کوئی ریلیاں شیلیاں کو جلسے ہوئے تھے، کنونشن سنٹر میں بھی کچھ ہوا تھا، بس ختم ہو گیا جہاد، بس یہی جہاد۔ اب اس میں بھی آواز کم ہو گئی۔ اس طرح کبھی بھی دشمن ظالم ہوتا ہے، اور دشمن اپنے گھر میں لوگ بیٹھ کر اس کے خلاف باتیں کریں تو اس سے دشمن کو کیا فرق پڑتا ہے؟ تل کا بتل کا نظام ہوتا ہے۔ آپ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں، یہ ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جلا، اور اس پر میں بات کر چکا ہوں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیاری عمل تھا۔ آپ کو خود غربت پسند تھی، اللہ نے آپ کے اوپر مسلط نہیں کی تھی، آپ کو خود، آپ کا فرمان ہے نا الفقر فخری، فقر اور غربت مجھے پسند ہے۔ اللہ نے تو احد پہاڑ کو سونے کا کرنے کا کہہ دیا تھا، لیکن یہ تو آپ نے سیرت میں پڑھا کہ چولہا نہیں جلا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں اسلحہ نہ ہو۔ امم سابقہ والی کتابوں میں یوحنا وغیرہ وغیرہ جو بھی جس انداز میں بھی ہیں، ان میں بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات لکھی گئی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، تلوار والا نبی۔ چولہا نہیں جلا یہ الگ بات ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ اسلحہ گھر میں نہ ہو۔ یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ لوگ رہنے نہیں دیتے، اس لیے دفاع کرنا پڑتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ آپ کے گھر ڈاکو آ گئے، آپ نے مقابلہ کیا، مارے گئے، ڈاکو مارے گئے تو مردار جہنمی، اور آپ اپنے گھر کا دفاع کرتے ہوئے مارے گئے تو شہید ہیں۔ اپنے گھر کا تو اپنے ملک کا دفاع کرنے کے لحاظ سے اور بڑا اجر ہے، اپنے مسلک، اپنے نظریات کا، مسلمان لوگوں کی مدد کا لحاظ سے اٹھے اور شہید ہو گئے تو اونچا درجہ ہے۔ تو بات یہ ہے دوستو، جہاد کو فراموش کیا جا رہا ہے، کوئی بات ہی نہیں کرتا، تو یہ حالت ہماری ہوتی جا رہی۔ اب آگے حالات کیا بنتے ہیں کیا دیکھتے ہیں، لیکن ہم سارے مسلمان، سب جتنے بھی گنتی میں ہیں، جتنے ملک ہیں گنتی میں، سب گناہگار ہیں کہ ہم ان مظلوموں کی مدد عملاً نہیں کر رہے۔ اور دعا بھی میدان جنگ میں قبول ہوتی ہے، ادھر کہاں مخملوں میں قبول ہوتی ہے۔ مَن یشفع شفاعةً حسنةً یکن لہ نصیب منہا، یہ آیت پڑھی آپ کے سامنے۔ جس نے دوسرے کے لیے بھلائی کی وہ بھلے ہو گئے، راستہ دکھا دیا، کوئی اور اس کی نوکری پھنسی ہوئی تھی، سفارش کر دی وغیرہ وغیرہ، الدال علی الخیر کفاعلہ، خیر کے اوپر رہنمائی کرنے والا شخص ایسا ہی ہے جیسے اس نے خود وہ نیک کام کیا ہے، اس کو بھی ثواب ہوتا رہے۔ اچھی سنت ایجاد کی، سارے لوگ، اب تو کوشش کی جا رہی ہے کہ کتابوں سے یہ ان مجاہدین کے نام نکال دیے جائیں،
سارے لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی کو بڑے اچھے نام سے پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت فرمائے، درجات بلند فرمائے کہ آپ کو صلیبیوں سے نجات دی، حج بند تھا، حج کو جاری کرایا اور بیت المقدس کو فتح کرایا۔ یہ ایسے صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے، اور اس کے واقعات میں زندگی میں اور بڑے کارنامے بھی ہیں، اور اس وقت بھی سائیڈوں کے مسلمان سوچتے رہے تھے، اس وقت بھی۔ بعد میں جا کے پھر دیکھا کیا ہوا۔ بات یہ ہے کہ رکن اسلام میں سے جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور آپ نے جہاد میں اپنے ساتھیوں کے لیے دعائیں مانگی، مدد و نصرت اللہ سے مانگی، اور مخالفین کے لیے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اللہم اکفناہم بما شئت اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ ان کے لیے آپ ہی کافی ہو جائیں، ان کو تباہ و برباد کر دیں، ان کو اپنی شرارتوں میں خود ہی مبتلا کر دیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے دشمنان اسلام کے بارے میں میدان جنگ میں۔ اور ہم بتا چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ ان سیاح امتی الجہاد فی سبیل اللہ، سیر و تفریح میری امت کا جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اور جہاد کے بارے میں سوچ و بچار اگر کسی کی نہیں آئی، گیا تو نہیں ہے، مدد بھی نہیں کی ہے، سوچا بھی نہیں ہے جہاد کے بارے میں، مات علی نفاق، یہ منافق کی موت مرے گا۔ من سأل اللہ الشہادت بصدق بلغہ اللہ تعالی منازل الشہداء وإن مات علی فراشہ، رواہ ترمذی۔ فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے سامنے صدق کے دل سے جہاد کی دعا کرتا رہا، شہادت کی دعا کرتا رہا صدق کے دل سے، اللہ تعالیٰ اس کو شہید کے درجے کی موت عطا کرے گا، یعنی اخروی شہادت اس کو نصیب ہوگی۔ وَإِن مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ، بھلے وہ عام حالت، عام موت، اپنے بستر پر وہ مرا ہے، تب بھی اس کو وہ ملے گی۔ لیکن لم یغزو ولم یجاہز، نہ کبھی غزوہ کیا، نہ خیال لیا، ولم یحدث عن نفسہ، نہ خیال آیا، نہ کسی کا تعاون مجاہد کا کیا، مات علی نفاق۔ اب پوری دنیا سوچ لے کہ دشمن اسرائیل کا ہر لحاظ سے مدد کر رہا ہے، کر سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، اور آپ سارے 57 کی گنتی لے کے بیٹھے ہیں، فوج لے کے بیٹھے ہیں، میزائل لے کے بیٹھے ہیں، ہر شے لے کے بیٹھے ہیں، اور آپ کو کون اجازت دے گا؟ امریکہ اجازت دے گا کہ میں اسلحے دے رہا ہوں اسرائیل کو اور مدد کر رہا ہوں، تو تم بھی اب اسلحے دے دو فلسطین کو اور میرے مقابلے میں آ جاؤ؟ وہ یہ کہے گا کہ آپ آؤ، تمہیں اجازت ہے؟ جی، یہ تو خود شرعی لحاظ سے سوچنا ہے کہ ہمیں اسلام اس وقت کیا حکم دے رہا ہے، اسلام کی طرف سے ہمیں ہدایت کیا ہے اور کافر کیا ہے، کن کی بات تم مان رہے ہو؟ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط فمن الناس وبشرہم بعذاب علیم اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ وما لہم من ناصرین۔ قرآن کہتے ہیں ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق، تمہارے مقابلے میں وہ ہیں یہود جو اپنے نبیوں کو بلا وجہ قتل کر دیتے تھے۔ یہ پہلے پارے کی آیات میں بھی ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، چوتھے میں ہے وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ، اپنے نبیوں کی بات جب پسند نہیں آئی تو انہوں نے اپنے پیغمبروں کو قتل کر دیا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّاسَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ، اور ان لوگوں کو بھی وہ یہود قتل کر دیتے تھے جو امر بالمعروف نہی عن المنکر انصاف کے ساتھ کرتے تھے، ان کو بھی ختم کر دیتے تھے۔ پھر عذاب آیا، اعمال ان کے برباد ہو گئے۔ ان کے خلاف تو یہ واضح بات ہے۔ اور مسلمان کو کیا حکم ہے؟ تم اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہو، تم چاہتے ہو کہ اللہ ہم سے محبت کرے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ
کأنہم بنیان مرصوص۔ اللہ ان مجاہدین کے ساتھ محبت کرتا ہے جو اس کے راستے میں قتال کے لیے بالفعل، بالقوہ نہیں، بالفعل نکل پڑتے ہیں، ایسے نکلتے ہیں، ایسے جم کے ان کے مقابلے میں رہتے ہیں، کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں۔ پھر یہ اللہ ان کو سورہ حشر 27واں پارہ 28واں فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، جب اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں قتال فی سبیل اللہ بالقوہ کرتے ہیں، بالفعل کرتے ہیں۔ بالقوہ کا مطلب ہوتا ہے سوچ، بالفعل کا مطلب ہوتا ہے عمل میں اترنا، کرتے ہیں اور صف در صف ہوتے ہیں، اتفاق ہوتا ہے آپس میں، اتنے مضبوط ہوتے ہیں، وہ ثابت قدم ہوتے ہیں جیسے سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے نا۔ ان مسلمانوں کے ساتھ ان اللہ یحب الذین، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اسلام کا تقاضا کیا ہے؟ اذان ہوئی، حکم ہے جمعہ پڑھو، یہ اسلام کا تقاضا ہے۔ اب یہ بندہ باہر کھڑا ہوا ہے اور چاول تقسیم کر رہا ہے، جمعہ بھی نہیں پڑھتا، چاول تقسیم کر رہا غریبوں میں، ثواب ہے، لیکن اسلام کا تقاضا اس وقت کیا تھا؟ اور نیکیاں اپنی جگہ پر ہیں، وہ بجا لاتی جا رہی ہیں، لیکن جب اسلام کا تقاضا کہ مظلوم کی مدد کے لیے اٹھنا ہے اور ہم نہیں اٹھیں گے تو اسلام کے اوپر عمل نہیں ہوا۔ یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ میری خواہش، میری آرزو یہ ہے وَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ، رواہ مسلم۔ میرا دل چاہتا ہے، وَدِدْتُ کا معنی ہوتا ہے میں محبوب سمجھتا ہوں اس بات کو، محبوب سمجھتا ہوں اس بات کو کہ اللہ کے راستے میں جہاد میں نکلوں اور شہید کر دیے جاؤں، پھر زندہ کیے جاؤں، پھر شہید کیے جاؤں، پھر زندہ کیے جاؤں، پھر شہید کیے جاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اپنے بارے میں ہے۔ تو بات یہ ہے دوستو، اتنے حالات تو بنے ہی نہیں تھے، اتنے حالات تو کبھی پہلے بنے ہی نہیں تھے۔ وہ مدینہ تک چڑھائی کر کے آئے، رسول پاک نے مقابلہ کیا۔ وہ اگر دور سوچ رکھ رہے تھے غزوہ تبوک وغیرہ میں تو وہاں جا کر پہنچے۔ لوگ بنو امیہ کو جو کہتے رہیں تاریخ اس ذہن والے بندی کی پڑھتی ہیں، اس ذہن والے کی نہیں پڑھتے، تو شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ بنو امیہ کا دور تھا، جب محمد بن قاسم ادھر آیا بنو امیہ کا دور تھا۔ جب طرابلس میں، قرطبہ میں، اندلس میں اللہ اکبر کی صدائیں گونجی تو یہ بنو امیہ کا دور تھا۔ بعد والے تو پھر وہ جو ان کی غلطیاں وہ جانے، ان کا رب جانے، لیکن ایک مدد کے لیے، فریاد کے لیے جو پہنچے، اب تو وہاں یاد ہی رہ گئی نا جی، یاد ہی رہ گئی کہ بعد میں آپ سے وہ مفتوح علاقے جن جگہوں میں اذانیں گونجتی تھیں، نمازیں تھیں، سب کچھ تھا، وہ آپ سے علاقے محفوظ بھی نہ رہے، پھر انہی کے قبضوں میں چلے گئے۔ بڑے درد سے اقبال نے یہ بات کہی نا، فرمایا پوشیدہ ہیں تیری خاک میں سجدوں کے نشان۔ اب یہی سوچ سکتے ہیں کہ وہ قرطبہ کی مسجد میں کبھی ہم نے نمازیں پڑھی تھی، وہ بھی اب پتہ کیا دور سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں جاتے ہیں۔ پوشیدہ ہیں تیری خاک میں سجدوں کے نشان، خاموش ہیں اذانیں تیری باد سحر میں۔ او مسلم تو کتنا غافل ہوا، کتنا سویا تو، تیرے مفتوح علاقے بھی تیرے پاس نہ رہے۔ پوشیدہ ہیں تیری خاک میں سجدوں کے نشان، خاموش ہیں اذانیں تیری باد سحر میں۔ روشن ہیں ستاروں کی طرح جن کی سنانیں، وہ مجاہدین جن کے تیر، جن کے خنجر، جن کی تلواریں سنانیں ستاروں کی طرح چمکتی تھیں، لہراتے ہوئے میدان عمل میں اتر جاتے تھے۔ روشن تھی ستاروں کی طرح جن کی سنانیں، خیمے تھے
خیمے تھے جن کے تیری کوہ کمر میں، وہ جزیرہ جا کر دیکھے نا، سائڈوں میں سارے پہاڑ اس کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں۔ جب حضرات صحابہ، تابعین اور مجاہدین کا لشکر پہنچا تو سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، ہے تیرے حسینوں کو ضرورت ہے حنا کی، مہدی کی، پھر ضرورت ہے تیرے حسینوں کو حنا کی، ابھی باقی ہے میرے رنگ، ابھی باقی ہے رنگ میرے خون جگر میں۔ یہ تیری وہ جگہ تھی جہاں تو نے دشمنان اسلام کو بھگایا اور وہاں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی، اور آج ایسا سویا کہ تو اپنے علاقوں میں بھی کما حقہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند نہیں کر سکتا۔ کوئی جگہ تیری محفوظ نہیں رہی فلسطین میں، اور تو کب مدد کے لیے اٹھے گا؟ یہ فریضہ ہے، اور جو فرض بھی ادا نہ کیا جائے تو بندہ گناہگار ہوتا ہے۔ سب سے بڑا گناہ کبیرہ ارکان اسلام میں سے کوئی بندہ رکن ادا نہ کرے، ایمان کے بعد نماز ادا نہ کرے جان بوجھ کر، سب سے بڑا گناہ کبیرہ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک ہے۔ باقی حضرات کے نزدیک، امام احمد کے نزدیک تو فارغ ہو گئے وہ، اسلام سے فارغ گئے وہ، جب جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا ہے تو یہ بھی رکن اسلام ہے۔ کتب علیکم القتال، کتب علیکم الصیام۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو سولی پر چڑھایا جانے لگا تو 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت چاہی، انہوں نے کہا پڑھ لو، اور پھر اس کے بعد ان کی بددعا بھی ذکر ہو گئی اور وہ ہو کر گئے۔ یہاں پر میں نے ایک جملہ چھوڑا تھا گزشتہ جمعے پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عادت مبارک یہ تھی کہ جب بھی کوئی معاملہ درپیش ہو تو آپ 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ ہمارے ساتھ تو زیادہ مسائل وابستہ ہیں، اور کون سے؟ معاف کرنا، بچے کا داخلہ نہیں ہو رہا، مکان بڑا نہیں مل رہا، نوکری اوپر نہیں جا رہی، گریڈ بڑھ نہیں رہا، گاڑی کا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، فلان ہو گیا۔ ساری دعائیں اپنی ذات کے ساتھ ہی متعلق چل رہی ہیں دنیاوی لحاظ سے، اللہ ماشاءاللہ۔ بہت کم وہ ہیں جو آخرت کے لحاظ سے بھی دعا کر رہے ہیں، وہ 2 رکعت نفل اس نیت سے بھی پڑھتے ہوں کہ اللہ میری مغفرت فرما، بس 2 رکعت نفل اس لیے ہو رہے ہیں نوکری اچھی ہو جائے، رزق زیادہ ہو جائے، فلان زیادہ ہو جائے، بس یہی لگا ہوا ہے سارا۔ تو بات یہ ہے دوستو، جب بھی کوئی معاملہ ہو، دین کا ہو دنیا کا ہو، اور آخرت کی بھلائی تو زیادہ ضروری چیز ہے، اس کے لیے بھی فصل رکعتیں رجوع اللہ ضروری ہے، اور اس میں انسان سب سے زیادہ قریب اللہ کے نماز میں ہوتا ہے، سجدے میں ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے بات چھوڑی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے حالات آئے، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بات سنائی کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا، ہم دشمن یا ڈاکو کی زد میں آ گئے تھے، 2 رکعتیں پڑھی، یہ جملے اللہ کے سامنے عرض کیے، اللہ نے مدد کی۔ یہاں پر بات چھوڑی تھی، ایک صحابی ہیں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ زید ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، بس غلام بنا دیے گئے تھے، وہ لمبا واقعہ ہے، لیکن آپ کے پاس تو خرید کر لائے گئے۔ حکیم ابن حزام جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے، انہوں نے یہ غلام خرید کر اپنی رشتہ دار حضرت خدیجہ کو دیا تھا۔ حضرت خدیجہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کر دیا۔ انہی کے بیٹے ہیں حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ، جن کے ساتھ آپ کو بہت پیار تھا۔ تو بات یہ ہے کہ زید بن حارثہ طائف گئے، اور طائف سے واپس آ رہے تھے، تھک گئے، تو ایک جگہ کرائے پر خچر ملتے تھے، اس جگہ میں رکے، وہاں سے ایک خچر کرائے پہ حاصل کر لیا، اور خچر کرائے پر حاصل کرنے کے ساتھ وہ مالک خچر کا بھی ساتھ ساتھ چلنے لگا۔
آگے ایک وادی آئی اور اس مالک کا نظریہ اور نیت بدل گئی، وہ ان کو مارنا چاہتا تھا۔ انہوں نے کہا مارتے کیوں، میرے پاس جو کچھ تھوڑا بہت چیز ہے وہ آپ لے لو۔ اس نے کہا چیز کو چھوڑو، مجھے تیری جان چاہیے۔ انہوں نے کہا چلو مجھے 2 رکعت نفل پڑھنے دو۔ اس نے کہا پڑھ لو، اور یہ قبریں دیکھی ہیں، ان ساروں نے نمازیں پڑھی تھی، ان کو نمازوں نے کوئی نفع نہیں دیا، تم بھی پڑھ لو۔ بہرحال انہوں نے نماز پڑھی، اور نماز کے بعد 3 مرتبہ ایک جملہ بولا بسم اللہ کے ساتھ، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، 3 مرتبہ۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو وہ قریب آیا قتل کرنے کے لیے، یا ارحم الراحمین، انہوں نے کہا رحم کر میرے رب میرے اوپر، تو بڑا مہربان ہے، بڑا رحم والا ہے، میں پھنس گیا ہوں، مجھے بچانے والا کوئی نہیں ہے، تو ہی ہے۔ تو وہ قریب آیا، جب نفل پڑھ چکا نا تو غیبانہ آوازیں، لا تقتل ہو، خبردار اس کو قتل نہ کرنا۔ انہوں نے دوبارہ پھر جب ارحم الراحمین کہا تو وہی الفاظ آئے۔ تیسری مرتبہ جب کہا تو ایک شخص سوار آ رہا ہے، اور اس کے نیزے کے آگے آگ کا شعلہ ہے، وہ سیدھا آتے ہوئے اس قاتل کو جو خچر کا مالک تھا اس کو پار کر دیا، اور وہ مر گیا۔ جانے لگا، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے اسے وجہ پوچھی تو اس نے وجہ بتائی کہ آپ نے 3 مرتبہ یہ لفظ کہا، پہلی مرتبہ عرش کے پاس ہم تھے جب یہ آپ کا لفظ آیا، اور حکم ہوا ہمیں کہ جاؤ اس کی مدد کے لیے۔ جب دوسری مرتبہ تم نے یا ارحم الراحمین کہا تو ہم آسمان دنیا پر پہنچ چکے تھے، اور تیسری مرتبہ جب تم نے کہا تو میں یہاں پہنچ گیا اور اس کو قتل کر دیا۔ زید بن حارثہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اپنا واقعہ سناتے ہیں۔ آپ نے فرمایا زید، جو شخص بھی جب کبھی کسی ظالم کی زد میں آ جائے، اور حقیقی ظالم ہو، یہ واقعتاً مظلوم ہو، یہ بات یاد رکھنا، یہ جملہ، مارنے والا حقیقی ظالم ہو اور یہ واقعتاً مظلوم ہو، تو یہ رکعتیں پڑھے اور اس کے بعد یہی جملے پڑھے بسم اللہ کے ساتھ، یا ارحم الراحمین، رحم کر، تو اللہ تعالیٰ اس کی یوں ہی مدد فرمائیں گے۔ نماز کی عادت ہونی چاہیے، فرائض تو پڑھنے ہی ہیں، اس کے علاوہ بھی، اور سب سے پہلے اللہ سے اپنی مغفرت مانگی جائے۔ 2 رکعت نفل بے شک برائے حاجت ہے، پہلے دعا میں اپنی مغفرت مانگیں، اور پھر اس کے بعد جو سوال ہے آپ کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام عصر کی نماز کا واقعہ وغیرہ وہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ میری ایک کتاب ہے سیرت انبیاء علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 2 جلدوں میں ہے، اور مجھے نہیں پتا یہ کتاب کیسے پہنچی ایک ادارے کے پاس، اور انہوں نے کچھ پروفیسروں کو یہ کتاب دی، یہ اس مرحلے کا نہیں پتا۔ جب ایوارڈ کا زمانہ آیا تو پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کی کتاب کو بہت پسند کیا گیا ہے، اور اس پر آپ کو انعام بھی ملے گا۔ اور میں پھر سوچنے لگ گیا، آج کل بغیر جان پہچان کے کوئی ایوارڈ دینے کے لیے بلائے نا جی، تو بندوں کو ڈر لگ جاتا ہے کچھ اور ہی مسئلہ نہ ہو۔ پاکستان کے حالات ایسے ہو چکے ہیں۔ پھر انہوں نے پوری اپنی تشریح، اس کے بانی مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ تھے اس ادارے کے، وغیرہ وغیرہ، اور اس میں ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر بھی ان کو ایوارڈ ملا۔ وہ جسٹس شوکت علی صدیقی صاحب جو مدظلہم، جن کو صحیح فیصلہ کرنے کی وجہ سے ہٹا دیا گیا، سبحان اللہ، تو ان کی کتاب پر بھی ان کو ایوارڈ ملا۔ تو پھر مجھے یقین ہوا، میں نے اس کتاب کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات جو کما حقہ مستند کتابوں سے ہے وہ اس میں ذکر کی ہے، تھوڑی سی بات یہاں ذکر کرنی ہے۔ بہرحال یہ میں تو سب آپ مسجد کی برکت، آپ حضرات کے اخلاص سے، سننے کی برکت سے یہ اس کا نتیجہ سمجھتا ہوں، اور میں نے کئی کتابوں کے انتصاب میں بھی آپ حضرات کا ذکر کیا ہے، 10-11 کتابیں ہیں جس میں آپ حضرات کا ذکر کیا ہے کہ آپ لوگوں کے اخلاص سے سننے کے ساتھ وہ ترتیب بنی، کتاب بن گئی۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔
بہرحال تو سلیمان علیہ السلام سے عصر کی نماز وغیرہ اس طرح کچھ ہو گئی، آگے پیچھے سورج بھی رک گیا، جو کچھ ہوا وہ انہوں نے قربانی کی، پھر 100 قربانیاں کی، اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، جانور ذبح کیے۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام سے فرمایا آپ سلیمان جو مانگتے ہو مانگو، اور ہم نے کیا مانگنا ہے؟ اسلام آباد میں بڑا سا فارم ہاؤس ہونا چاہیے، ہماری سوچ اتنی ہے نا جی، اور ان اونچے لوگ اللہ کے ولیوں کی پیغمبروں کی سوچ بڑی اونچی ہے۔ اب کیا مانگی انہوں نے دعا؟ اللہ نے کہا سلیمان ہمارے راستے میں تم سے غلطی ہوئی اور اتنے قربانی کر دی، ہم راضی ہو گئے، مانگو جو مانگتے ہو۔ سلیمان علیہ السلام نے کیا مانگا؟ فرمایا رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اے میرے رب پہلے تو میری مغفرت کر دے۔ پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، جنتی ہوتے ہیں، اور یہاں اللہ کا پیغمبر بھی آخرت کی کامیابی مانگ رہا ہے۔ رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی۔ ذرا خیال کرنا، اللہ سے اس نیت سے مانگنا چاہیے جو اس کی شان ہے، اس انداز میں نہیں مانگنا چاہیے کہ میرے اوقات کیا ہیں، میرے تو کوئی اوقات نہیں، وہ بڑا شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، وہ سب خزانوں کا مالک ہے، ساری کائنات کو نواز دے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی، اس لیے خوب مانگنا چاہیے، زیادہ مانگنا چاہیے۔ ایک فارم ہاؤس نہیں بابو، 10 فارم ہاؤس مانگ، لیکن اس سے پہلے دعا کر رب اغفر لی، میرے رب پہلے میری آخرت سنوار دے، وہب لی ملکا۔ دیکھیں اب کیسی دعا مانگی جا رہی، میرے رب سلیمان آپ کا بندہ، آپ کا پیغمبر اپنے لیے حکومت مانگتا ہے، ایسی حکمرانی، ایسی حکومت عطا کر پھر قیامت تک کے لیے ایسی حکومت کسی کو نہ ملے۔ کیسی حکومت؟ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ انکا انت الوہاب، جو میں مانگ رہا ہوں میرے رب کہ تو مجھے ایسی حکمرانی عطا کر کہ کسی اور کو ایسی نہ ملے، میں بطور نشانی کے یہ ایسا حکمران دنیا میں مثال کے طور پر رہ جاؤں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز میں مصروف ہیں، فارغ ہوتے ہیں، فرماتے ہیں حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو آج جنات میرے قابو میں آ گئے، میرے دل نے چاہا میں ان کو جکڑ کر مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دوں اور بعد میں آپ کو باندھے ہوں کا نظارہ دکھاؤں، لیکن پھر میں نے سوچا میرے بھائی سلیمان کی دعا ہے کہ میرے بعد جنوں پر ایسی حکومت کسی کی نہیں ہونی چاہیے۔ آگے جملہ کہتے ہیں انکا انت الوہاب، اے میرے رب آپ سے ایسی حکومت مانگتا ہوں، اس لیے مانگتا ہوں کہ تو ہی دینے پہ قادر ہے۔ نیت کتنی اونچی ہے جی، تو پہلے اپنی آخرت، عاقبت، یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ مانگنی چاہیے۔ بہرحال دنیا ملی جاتی ہے، وہ لکھی ہوئی ہے، آخرت لکھی ہوئی نہیں، آپ کے اعمال کے ساتھ ہے۔ الجنت قیان، چٹیل میدان ہے جنت، اذکاروں کا اشجارها، آپ کا ذکر اذکار وہاں درخت لگیں گے، آپ کی نمازیں وہاں حوریں بنیں گی، آپ کے صدقات و خیرات وہاں محلات بنیں گے۔ یہ جنت ایک صاف میدان ہے، اس میں آپ نے پھول بوٹے جتنے لگانے ہیں لگا دیں۔ آؤ جی دوسرا واقعہ، ابو معلق انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ تجارت کرتے تھے، واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو کوئی ڈاکو آ گیا، کہا خبردار یہ وہ کرو کچھ، جیسے اللہ معاف فرمائے پہلے اسلام آباد تھوڑا سا محفوظ تھا، پتہ نہیں ہے اب کیسے حالات ہو رہے ہیں، وہ ڈاکو چاہیں بینک لوٹ لیں، ڈاکو چاہیں گھر لوٹ لیں، پتہ نہیں ہم کدھر، ہم تو اتنے سوئے، ہم رو رہے ہیں کہ فلسطین کی مدد نہیں کر رہے، وہ ہم اور بھی زیادہ روئیں کہ اپنے گھروں کی مدد بھی ہم سے تو نہیں ہو رہی، کدھر ہے پولیس، کہاں ہے فوج، کہاں ہے یہ ادارے،
اور ہر وقت مجھے ایک اور بات بھی سمجھ نہیں آتی، لیکن پھر ہم اگلے جمعے کو وہ سمجھ کریں بات کریں گے، اب ختم ہونے والا ٹائم۔ تو بہرحال اللہ حفاظت میں فرمائے، ایت الکرسی کا معمول بناؤ۔ تو ڈاکو آ گیا، انہوں نے کہا نکالو، اس نے کہا یہ لو، کہا کہ جان چاہیے، صرف پیسہ نہیں چاہیے، جان چاہیے۔ ابو معلق انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے 4 رکعتیں پڑھنے دو، اس نے کہا پڑھ لو، ہم نے دیکھی ہوئی ہیں رکعتیں۔ اس کے بعد انہوں نے دعا مانگی، دعا ذکر ہے حدیث کی کتابوں میں، اور اسی طرح فرشتہ آیا اور یہی کہانی اس نے بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے کہ اس شخص کی جا کے مدد کرو، ظالم اس کو قتل کرنا چاہتا ہے، ظالم کو قتل کر دو۔ دعا کیا مانگی وہ سناتا ہوں اور بات ختم کرتے ہیں۔ 4 رکعتوں کے بعد دعا آسان ہے، آپ تو ماشاءاللہ انگلش یاد کر لیتے ہیں۔ فرمایا یا ودودو یا ذا العرش المجیدو یا فعال لما تریدو یا مبدئو یا معیدو اسألک بنور وجہک الذی ملا ارکان عرشک واسألک بقدرتک التي قدرت بها على جميع خلقك واسألك برحمتك التي وسعت كل شيء لا اله الا انت یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی۔ یہ دعا مانگی اے محبت والے داتا، یا ودودو یا ذا العرش المجیدو، اے عرش کے مالک، اے پہلی دفعہ پیدا کرنے والے، دوبارہ اٹھانے والے مالک، میں واسطہ دیتا ہوں تیرے اس نور کا، اللہ نور السماوات والارض، میں واسطہ دیتا ہوں میرے رب تجھے اس نور کا جس نور نے ساری دنیا کو جگمگایا ہوا ہے، میں واسطہ دیتا ہوں میرے رب تیری اس قدرت کا جو تیری قدرت پوری کائنات پہ حاوی ہے، میں واسطہ دیتا ہوں میرے رب برحمتک التی وسعت کل شیء، تیری اس رحمت کا واسطہ دیتا ہوں جو 70 ماہوں سے بھی زیادہ ہے، ساری کائنات پہ تیری رحمت حاوی ہے۔ یا مغیث لا الہ الا انتا، تو ہی معبود ہے، تو ہی مشکلوں میں کام آنے والا ہے، میں کسی اور در کا سوالی نہیں ہوں، میں توحید پہ قائم ہوں، اپنے معبود کو برا پکار رہا ہوں اور تو ہی میرا معبود ہے۔ یا مغیث اغثنی، اے مظلوم کی فریاد کو پہنچنے والے میری مدد کر، اے مظلوم کی فریاد کو پہنچنے والے میری مدد کر۔ یہ 3 دفعہ جملے دہرائے تو ایک گھوڑ سوار خنجر لے کر آتا ہے اور سیدھا اس قاتل، اس ڈاکو کو مارتا ہے، قتل کر دیتا ہے۔ قتل کرنے کے بعد جب جانے لگتا ہے، ابو معلق انصاری کہتے ہیں رک جاؤ، ذرا وجہ تو بتاؤ، کس لیے تم آئے، کہاں کس وادی میں تم بیٹھے تھے اور تم میری مدد کے لیے پہنچ گئے؟ اس نے کہا ہم فرشتے ہیں جو اس انداز میں مظلوم اللہ سے مدد مانگے، ہمیں پر مقرر کیا جاتا ہے کہ جا کے ظالم کو قتل کر دو۔ یہ شخص بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، واقعہ ابو معلق انصاری نے سارا سنایا۔ آپ نے فرمایا جو شخص بھی اپنے مشکل ٹائم پر 2 یا 4 رکعتیں پڑھے اور اس کے بعد یوں دعا مانگے، اللہ پاک یقیناً اس کی مدد فرمائیں گے۔ میرا کہنا اور آپ کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔